میرے گھر کوئی نہیں آتا. وہ گھر امی کا تھا, امی ابا تھے تو وہ گھر تھا. بشرا باجی مہینے میں ایک دفعہ آتی تھی, ضرور آتی تھی. جب سے امی گئی ہیں وہ ایک آدھ دفعہ آئی ہیں, کسی ہوٹل میں ٹھہری ہیں. مجھے نہیں بہتر بننا, میں اب تھک گئی ہوں. مجھے بس اب سکون چاہیے اور چین چاہیے. میرا گھر خالی ہے, بس میں خالی گھر میں پھرتی رہتی ہوں. آخری وقت جب ابا جا رہے تھے ہاسپٹل تو انہوں نے سینے سے کتاب لگائی ہوئی تھی, 2 کتابیں سینے سے لگی ہوئی تھی. ویل چیئر پہ جا رہے تھے, وہ ایسے دیکھ رہے تھے گھر کو. شاید ان کو لگتا تھا کہ اب میں نہیں آؤں گا, اور وہ نہیں آئے اس گھر میں. پھر ہمارے ابا امی نے ہمیں یہی سکھایا, سادگی, سمپل لائف, سستی چیزیں لے کے ہم خوش ہو جاتے ہیں. بچوں کی آپ خوشیاں دیکھیں اور گے محتاجی سے بچائے اللہ میاں. دسمبر میں انشاءاللہ احمد کا ہم ولیمہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ العزیز. مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ ماں جو پیدا کرنے والی اور پھر پرورش جو دیکھ ریکھ ہے, تو آپ کو نیلم بھاجی وہ لگتا ہے کہ وہ جیسے مجھے یاد ہے, میں بڑی باجی, میری باجی بشرا سب سے بڑی, تو ہم انہیں چھوٹی امی کو بھی ویسے کہتے تھے. وہ میرے ابا جی ان کو ڈپٹی بشر کہتے تھے, بشرا ان کا نام, ان کا بھی بڑا بشرا نام. تو وہ یہ ہوتا ہے ویسی ہی انسیت ہو جاتی ہے بڑی بہن سے بھی. جیسے مجھے, میں فرینکلی اسپیکنگ آپ کو بتاؤں کہ امی کا جب وصال ہوا تو مجھے یہ لگا کہ وہ نقصان میری بہنوں کا ہے, میری تو مائیں ہیں شاید. وہ جسے کہتے ہیں نا, وہ ماں مرے تھے پیکے مقدے والی بات جو ہے, یہ جو بیٹیاں ہیں, مطلب میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں, اور آپ سے بھی میں یہ ضرور چاہوں گا خواتین حضرات, وہ نہیں بھی کہیں ہو نا قریب میں فزیکلی, ان کو کوئی خواب آ جاتا ہے, ان کو کوئی دھیان رہتا ہے. یہ اللہ نے ودیت ہی کیا ہوتا ہے. بات یہ کہ اب دیکھیے میرے گھر میں امی تھی نا, تو میرے گھر میں سب آتے تھے. میرے گھر کوئی بھی نہیں آتا, نہ نیلم باجی چکر لگاتی ہیں, نہ بشرا باجی بالکل آتی ہیں. صبح باجی تو چلی گئی. میرے گھر کوئی نہیں آتا. وہ گھر امی کا تھا, امی ابا تھے تو وہ گھر تھا. سب آتے تھے, پھپھو بھی آتی تھی, بچے بھی آتے تھے, باجی آتی تھی. بشرا باجی مہینے میں ایک دفعہ آتی تھی, ضرور آتی تھی. جب سے امی گئی ہیں وہ ایک آدھ دفعہ آئی ہیں, کسی ہوٹل میں ٹھہری ہیں. میری بات ہوئی ان سے, تو وہ پھر جیسے اب آپ ہیں, انہوں نے کہا وہ کنوں ملن جانا اٹھتے, امی بھی نہیں, لاہور میں کی کرن جانا. نیلم باجی بھی وہ بھی کہتی ہیں کیا کروں, میں نے کیا کرنا ہے. وہ بھی روز آتی تھی, روز آنا امی کے پاس آتی تھی. اور اب وہ کوئی بھی نہیں آتا. میرا گھر خالی ہے, بس میں خالی گھر میں پھرتی رہتی ہوں, دیکھتی رہتی ہوں, سوچتی رہتی ہوں. بس پتہ نہیں, میرے بچے اللہ میاں ان کو زندگی دے, وہ بھی اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں. ان کی بھی بڑی محبت تھی نا, امی سے ابا سے بہت محبت تھی. تو وہ اب گھر ہم نے پہلے سوچا تھا کہ وہ گھر بیچ دیں, ہمارا گھر ایک ہی ہے. لیکن پھر فیصلہ ہم نے بدل لیا, کیونکہ وہ امی ابا کا میں نے گھر آپ کے وہ ویڈیوز میں آپ کو موو کرتے دیکھا, وہاں وہ آپ کا اظہار اس کے ساتھ, آج دن کیسا ہے, آج وہ سارا. ہاں, تو وہ گھر امی ابا کا گھر تھا, مطلب وہ اس میں رہتے تھے. تو میں اس میں بہت سی یادیں ہیں, بہت زیادہ. تو اس کو میں احمد نہیں کہا بلکہ کہ اماں نہیں, میں نہیں چاہتا کہ ہم یہ گھر بیچیں, ہم سب اسی میں رہیں گے, مل کے رہیں گے. بڑے ابا بڑی امی تھے اس گھر میں, بہت یادیں ہیں واقعی. لاؤنج میں سے ایسے آخری وقت جب ابا جا رہے تھے ہاسپٹل تو انہوں نے سینے سے کتاب لگائی ہوئی تھی, 2 کتابیں سینے سے لگی ہوئی تھی. ویل چیئر پہ جا رہے تھے, وہ ایسے دیکھ رہے تھے گھر کو. شاید ان کو لگتا تھا کہ اب میں نہیں آؤں گا, اور وہ نہیں آئے اس گھر میں. پھر تو وہ گھر اس لیے نہیں چھوڑتے کہ وہ امی ابا کا گھر ہے, اس میں یادیں. میں اس بات پہ بھی اصل میں بات کرنا ضروری ہے, مجھے لگتا ہے. بہت بہادر ہیں آپ عصمت, فائٹر ہیں آپ. لیکن اب میں تھک گئی ہوں, اس بہادری سے میں بہت تھک گئی. اب بس ہو گئی میری, مجھے نہیں بہادر بننا, میں اب تھک گئی ہوں. مجھے بس اب سکون چاہیے اور چین چاہیے. پتہ نہیں کب ہوگا, لیکن یہ کہ میں اب تھک گئی ہوں. یہ سن کے اچھی ہے, بہادر ہے, یہ یوں ہے, یہ وہ ہے. اللہ کا شکر ہے, میں صحت میری اللہ میاں پھر مجھے ٹھیک کر دیتے ہیں جو بھی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی نا میں تھک جاتی ہوں, پھر مجھے اور بہادر بننا پڑتا ہے. میں نہیں بننا چاہتی, میں اب بس ہو گیا, اب مجھے نہیں بہادر بننا. بیٹا آپ کو یہ اندازہ ہے, اگر زارا یا احمد سے سب سے باز بھائی سے بھی پوچھوں, یو آر اے اسٹرینتھ فار سو مینی.
ہاں لیکن مجھے میں تھک جاتی ہوں نا, تقویت کا باعث ہے, تھک جاتی ہوں نا یار, اب میں بھی تھک گئی ہوں نا, تھک جاتی ہوں. مجھے یہ لوگ, حالانکہ میں, اور مجھے یہ بھی نہیں میں چاہتی کہ میرے بچوں کو پتہ چلے کہ میں تھک گئی ہوں. ان کو میں کبھی کہتی بھی نہیں ہوں, میں نے کبھی شکایت نہیں کی کہ ہائے آج میں تھک گئی ہوں, ہائے آج مجھے یہ درد ہے وہ درد ہے, جو بھی ہے. ابھی کچھ دن پہلے میرے شولڈرز کا بھی پرابلم ہے, میرے ٹینڈنز اندر سے پھٹے ہوئے ہیں, کافی مسائل ہیں, گہرے زیادہ مسائل ہیں. تو میں نہیں بولتی. کراچی میں ایک دفعہ ہلکا سا میں نے کہہ دیا تو زارا نے مجھے خیر دبانا شروع کیا اور صاحب سے کہا آپ اپنا خیال نہیں رکھتی ہیں, آپ جم جائیں, آپ اپنے لیے یہ کریں, اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتی ہیں آپ. تو پھر میں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہے. مطلب پریشان ہو جاتے ہیں نا بچے بھی, تو میں چاہتی ہوں بس کوئی پریشان نہ ہو میرے لیے, میری وجہ سے. بہنیں ہیں تو وہ پریشان رہتی ہیں ہر وقت, پتہ نہیں کیوں. تو بس اب میں بھی بہادری سے تھک گئی ہوں. اللہ میاں چلاتا رکھے بس, اور چلتے چلتے ہی چلے جائیں, آمین. محتاج نہ ہوں بس, اس سے ڈر لگتا ہے بہت. امی کو میں نے جو سب سے زیادہ دعا اپنی امی کی سنی تھی ہمیشہ, وہ کہتی تھی اللہ خاتمہ بالخیر کری. وہ ایک وہ ہوتی تھی کیونکہ ہمیشہ. جو میں نے اپنی امی کو دیکھا ہے نا, اس کے بعد یہی دعا ہے کہ محتاج نہ ہو اللہ میاں, بالکل محتاج نہ ہو. ہماری جنریشن اب ختم ہو, اس کے بعد جو اگلی ہے نا, ہم نہیں امید رکھ سکتے کہ وہ اس طرح سے اب کریں گے. ہمارے بچے دیکھیے زندگی مصروف ہے, اپنے اپنے کام کاج ہے سب کے, سب بزی ہوتے ہیں, ایسے کون لے کے کسی کو بیٹھا رہے گا. اس لیے کسی کو بھی بوجھ نہ کسی پہ بنے, اور چپ کر کے بس چلو ہم مینہ کو بیمار ہو جائیں, اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد بس پھر اللہ میاں لے ہی جائے تو اچھا. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں کہ اب ہم نے چیزوں سے پیار کرنا شروع کر دیا اور انسانوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا, کچھ ایسا بن گیا ترتیب؟ ہم تو چیزوں سے بالکل پیار نہیں کرتے, ہماری فیملی الحمدللہ. لیکن اب وہ جو نئی آپ کہہ رہی ہیں وہ چیزیں ان کو چاہیے, ان کو چیزیں ان کو چاہیے, ان کو پیسے چاہیے, چیزیں چاہیے, جائیدادیں چاہیے, ہمیں کچھ بھی نہیں. ہماری فیملی میں ہمارے بچے بھی وہ بھی نہیں ہیں ایسے, شکر الحمدللہ کہ ان کو بھی نئی چیزوں سے محبت. اور ہمارے ابا امی نے ہمیں یہی سکھایا, سادگی, سمپل لائف, سستی سستی چیزیں لے کے ہم خوش ہو جاتے ہیں اور بڑے آرام سے خوش ہو جاتے ہیں. چکڑ چھولے پہ میرا ولیمہ ہوا تھا, سوچیں نا ذرا کہ میں نے کیا کیا, کچھ بھی نہیں. مجھے نے کہا کیا شادی کی شرائط, پنجابی فلم دکھائیں گے سرکٹ میں جا کے, چکڑ چھولے اور شاہی مرغ چھولے کھلائیں گے, یہ شرطیں تھیں. تو ہم لوگ ہمارے سادے باپ کے اولادیں ہیں. ہمارے باپ نے عباس نے کہا, انہوں نے کہا ہاں بھئی کیوں کرنا ہے بیاہ میری کڑی نال, انہوں نے کہا میں چنگی لگ دی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک کر لے, پھر گل ختم. کوئی کمپلیکیشن زندگی میں نہیں. میں نے دیکھا جو سفید رنگ منیر نیازی صاحب اور احمد بشیر صاحب پہ جچتا تھا, وہی انہی کو کیری کر رہا, اور وہ چٹا کرتا, کناری والا وہ بغیر اس کے چٹا کرتا, اور وہ سنو وائٹ بال جو ہے وہ بھی اسی طرح. تو وہ شکر ہے ہمیں ماں باپ نے سادگی دی ہے نا, میں بڑی خوش ہوں. ہمیں کسی چیز کا لالچ ہی نہیں زندگی میں, یہ کتنی سکھ کی بات ہے, کتنی سکھ کی بات. اوف اپنی مجھے یہی نہیں پتا کون سی گاڑی کون سی ہے. مجھے یہ پتا ایک بڑی گاڑی ہوتی ہے, ایک چھوٹی گاڑی ہوتی ہے, نہیں نام آتا کسی کا, نہیں پتا کون سا. ابھی میں نے کل گاڑی بکی ہے, احمد نے بیچی ہے, گاڑی کرولا تھی. مجھے کسی نے کہا اس کا ماڈل کیا تھا, میں کہا مجھے کیا پتا کیا ماڈل تھا. ایک سلور رنگ کی گاڑی تھی بڑی والی, کرولا لکھا ہوا تھا پیچھے, بس. اس سے اوپر مجھے نہیں پہچان, نہ ہی خواہش ہے کہ فلاں گاڑی ہو, فلاں گھر ہو, نتھنگ. شکر ہے نا, یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے, یہ ماں باپ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. الحمدللہ. اسماء, آپ جہاں جاتی ہیں نا وہاں بہت سی پازیٹیو وائبز ہوتی ہیں, اور اللہ آپ کو سلامت رکھے, نور صحت سے نوازے, اور بچوں کی آپ خوشیاں دیکھیں اور گے. محتاجی سے بچائے دسمبر میں انشاءاللہ احمد کا ولیمہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو بس سب انشاءاللہ صحت رکھے اور محتاجی نہ ہو. باقی اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں آپ کو میری رسپانسبلٹیز کا پتہ ہے, آپ کو میری ٹارگٹس کا پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں, آپ کو پتہ ہے, تو آپ نے خود ہی کرنا ہے. آپ کو آپ کے دیکھنے والے فینس جن کی مائیں حیات ہیں, جن کے والدین ان کے قریب ہیں, آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان سے؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بڑے انمول تحفے ہیں. وقت دیں, پاس بیٹھیں, ان کے ساتھ ان کی شکایتیں بھی سنیں. وہ ماں باپ غلط ہوں تو بھی صحیح ہیں, اور ان کے گلے شکوے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ سنیں, ہاں جی کر کے سنتے جائیں. کیونکہ جب یہ نہیں ہوں گے نا پھر پتہ چلے گا کہ زندگی ان کے بغیر کتنی مشکل ہے. بہت بہت شکریہ. اور بہت اچھا لگا مجھے جب مجھے فون آیا, تو میں نے سوچا کیونکہ اکثر فون آتے ہیں نا جن ٹاپکس کے لیے کہ آپ نے آنا ہے, 4 ہانڈیاں ہوں گی, اس میں سے نمک چکھنا ہے, تو میں کہتی ہوں خدا کا واسطہ مجھے نہ بلاؤ. تو جب یہ بات کی تو میں نے کہا ہائے یہ تو بات ہی بڑی پیاری ہے, اس کے لیے تو میں ضرور آؤں گی.
بہت اچھا لگا. سر آنکھوں سلامت Thank you, رہیے. بہت اللہ شکریہ. تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.